عمران خان کی آنکھ کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔ فرینڈ آف دا کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمران خان نے طبی سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ رپورٹ میں عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جیل میں میری کوئی خواہش نہیں سوائے اس کے کہ مجھے جینے کے لیے بنیادی ضروریات پوری کر دی جائیں۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے سامنے اٹارنی جنرل منصور آوان صاحب نے عدالت میں بتایا کہ ہم ماہر آنکھوں کے ڈاکٹر تک رسائی دینے کے لیے تیار ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ نے عمران خان کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر اور بچوں سے رابطے کے لیے ٹیلی فونک سہولت دینے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں 16 فروری سے پہلے حکومت کو دونوں اقدامات کی تکمیل کا پابند کر دیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، صحت کے معاملے پر مداخلت کی ضرورت ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی بینائی چلی گئی، ہم کچھ نہیں کر سکے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ تحریک انصاف نے حکومت پر طبی دہشت گردی کا الزام لگایا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے عمران خان کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے، جس کے بعد تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ تحریک انصاف کے پی کو بند کرے گی یا شہر اقتدار کی طرف رخ کیا جائے گا؟ کیا حکومت عمران خان کی صحت سے متعلق مجرمانہ غفلت کی مرتکب ہوئی ہے؟ کیا حکومت عمران خان کی آنکھ کو ضائع کرنے کے داغ کو مٹا پائے گی؟ عمران خان کی آنکھ کے مسائل کا ذمہ دار حکومت ہے یا بڑھتی عمر؟ کیا عمران خان کے اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ کیا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مفاہمت کی چلنے والی خبریں درست ہیں؟ بہت سے سوالات ہیں، ان کے جوابات کے لیے اپنے معزز پینل کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سفینہ خان صاحبہ، سینئر تجزیہ کار، نجم ولی خان صاحب، سینئر تجزیہ کار، اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ عمر دراز گوندل صاحب، سینئر تجزیہ کار، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے گفتگو کا آغاز کریں گے نجم ولی خان صاحب سے۔ نجم صاحب، جو بھی ہم معاملہ دیکھ رہے ہیں، یقینی طور پر افسوسناک خبر سامنے آئی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی بینائی ضائع ہو جاتی ہے تو کیا حکومت اس داغ کو دھو پائے گی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک وکیل یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کتنی بینائی ضائع ہوئی ہے یا کتنی نہیں ہوئی، یہ کوئی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے حکومت پر داغ اور اس قسم کے، میرا خیال ہے کوئی اگر شبنم اور محمد علی کی فلم ہم کر رہے ہیں تو اس میں تو یہ ڈائلاگ بہت اچھے لگیں گے، آپ لمبے لمبے سانس لے کر شبنم کی طرح اس طرح کی ڈائلاگ بولتے رہیں، بڑے اچھے لگیں گے۔ لیکن بھی پریکٹیکل، جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تو اس کے بعد ان کو نہ صرف پیمز لے جایا گیا اور وہاں پر ان کا علاج ہوا، ٹریٹمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ اس وقت جو کمپلینٹ کی جا رہی ہے، وہ جو رپورٹ ہے، آپ دیکھیے بنیادی طور پہ یہ رپورٹ ایک وکیل کی تیار کردہ ہے، اور اس میں خود جو کمپلینٹ کرنے والی شخصیت ہے وہ خود بانی پیٹی آئی ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری 85% جو بینائی ہے وہ ضائع ہو چکی ہے۔ اگر میری بات پوری اگر آپ کر لیجیے، میری 85% تک بینائی ضائع ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے جو اگر تسلی کروانی ہے تو جو ان کے من پسند ڈاکٹر ہیں ان سے تسلی کروائی جا سکتی ہے، جو ایکوپمنٹ فراہم کرنا چاہیے وہ کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد ان کی آنکھ کا جو کیا جانا چاہیے یا کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ معاملہ تو بہت عرصے سے چل رہا ہے اور حکومت کے پاس سارے اختیارات ہونے کے بعد حکومت خود پہلے کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پیمز ہاسپٹل میں ان کا علاج کیا گیا، راتوں رات ان کو شفٹ کیا گیا، تو پھر حکومت کی جانب تو یہ نکلتا ہے سارا معاملہ۔ نہیں، حکومت نے کوئی جا کے مکہ مار کے تو ان کی آنکھ ضائع نہیں کی نا۔ حکومت کی طرف معاملہ تو تب نکلتا کہ آپ یہ کہیے انہوں نے کمپلینٹ کی، وہ پیمز گئے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا۔ اور دوسری بات، رپورٹ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ خود کمپلینٹ کر رہا ہے کہ میری 85% تک ایک آنکھ کی بینائی ضائع ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، اس سے آگے بھی ہے، باقی سہولیات بھی تو موجود ہیں وہاں پر۔ جو اس وقت سہولیات ان کو میسر ہیں، کیا کسی دوسری قیدی کو یہ میسر ہیں؟ کیا پروٹوکول ان کا ہے جو وہاں پر وہ کسی اور کو ہے؟ جس طرح ان کو مرغ کھانے کو اور گوشت کھانے کو مل رہا ہے، کیا باقی قیدیوں کو بھی ویسا ہی ملتا ہے؟ میرا خیال ہے اگر وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو بھی اکنالج کرنا چاہیے۔ ساتھ بیرک کے اندر نجم علی صاحب، ہاں جی، سیاست کا نا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں، ہم اب کیا ہو رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا۔ تو اس سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی یہ سہولیات میسر نہیں تھیں، اور تب بھی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں کہا تھا کہ اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی؟
دیکھیں جس وقت تو عمران خان کی صحت کا معاملہ، اس وقت نواز شریف کی صحت کا معاملہ تھا، اور اس وقت عمران خان نے جس طرح توہین آمیز طریقے سے جو ڈائیلاگز مارے تھے، میرا خیال ہے اس وقت تو کوئی نہیں مار رہا، اور جس قسم کی تقریریں اس نے کی تھیں، اس قسم کی تقریریں بھی اگر میں کہتے ہیں تو میں بھی آپ کو موبائل پہ بہت سارے لوگوں نے بھیجی ہوئی ہیں، جو کچھ عمران خان کہتا رہا اور جس قسم کی گفتگو ہوتی رہی، وہ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک صحت کا معاملہ ہے، اس کو صحت کے معاملے کے طور پر لینا چاہیے۔ ان کی عمر 74 برس ہو چکی ہے، اس عمر میں آنکھ کے مسائل ہو جانا یا صحت کے مسائل ہو جانا میرا خیال ہے کوئی اتنی غیر منطقی سی بات نہیں ہے، اور جو اگر باہر بھی ہوں گے تو ان کے ہو سکتے ہیں علاج ہونا چاہیے، دکھایا جانا چاہیے، اور کیا اس کے نتیجے میں ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ 9 مئی میں ملوث ہیں، ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ وہ توشہ خانے کی چوری میں ملوث ہیں، ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ وہ شیخ مجیب بننے کی کوشش کر رہے تھے، ہم اس چیز کو بھول جائیں کہ انہوں نے پاکستان کے جی ایچ کیو پر کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا تھا، اس کے باوجود ان کو علاج ملنا چاہیے، اور کسی غدار کو بھی ملنا چاہیے، کسی قاتل کو بھی ملنا چاہیے، اور وہ تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، ہو سکتا ہے آگے جا کے بات غلط ثابت ہو جائیں، لیکن بہرحال علاج ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے عمر دراز صاحب، اس عمر میں بینائی متاثر ہو جاتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال ہے یہ بڑا ہی سینسیٹیو جو ہے وہ ریمارکس ہیں، اس قسم کی بات کرنا۔ دیکھیں ہیلتھ کا ایشو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اور ہیلتھ کے ایشو کی بنیاد کا یہاں پرابلم نہیں آ رہا، پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آج جو سپریم کورٹ کے سامنے رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو ایک پرابلم آیا، انہوں نے بار بار بتایا، اس کے باوجود یہ ایکشن نہیں لیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کی گورنمنٹ نے، آپ کے پمز اسپتال نے بتایا کہ پروسیجر ہوا جی، معمول کا پروسیجر ہوا، بالکل خان صاحب سیٹسفائی تھے جی، ہم نے اس کو بھیج دیا، اس کا مطلب ہے کہ غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ اب رہی بات کہ ایسی سہولیات میسر ہیں، دیکھیں جی وہ بڑا بہترین ہے، یہ کیسی سہولیات میسر ہیں کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کی جو آنکھ ہے وہ متاثر ہو گئی، اور آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ سہولیات میسر ہیں، اور یہ اس کے اوپر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کہنا، دیکھیے نا کہ آپ حوالہ دیتے ہیں جی فلاں کے ساتھ ہو گیا، جناب نواز شریف صاحب کی جب طبیعت کا مسئلہ ہوا، یہ بعد میں الگ سے پتا چلا کہ بھائی وہ تو کوئی انڈرسٹینڈنگ ہی اور تھی، وہ تو کچھ سیٹنگ ہی کچھ اور تھی، آپ نے ملک سے باہر جانا تھا۔ یہ داد دیں اس وقت کے نظام کو، یہ پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ ہے کہ کسی سزا یافتہ شخص کو عدالت سے، جیل سے نکال کر کسی ہاسپٹل نہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ مجھے پوری دنیا کی تاریخ نکال کر ایک مثال دے دیں، میں شو میں آج معذرت کر کے چلا جاؤں گا، نہ کریں ایسے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب بیمار تھے، ان کا رائٹ تھا ٹریٹمنٹ لینا، کیونکہ انسانی جان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے، وہ نواز شریف کی انسانی جان ہو، وہ عمران خان کی انسانی جان ہو۔ دیکھیں ان کے ساتھ کروڑوں لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، سو اس بنیاد کے اوپر ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، اور وہ اس ملک کے فارمر پرائم منسٹر ہیں۔ دیکھیں وہ انہوں نے کوئی آپ سے یہ تو نہیں کہا نا کہ مجھے جناب علی کوئی آپ سروسز ہاسپٹل شفٹ کر دیں، مجھے آپ کوئی لندن بھیج دیں، یہ تو بنیادی مطالبہ ہے نا کہ میرے پسند کے ڈاکٹر سے چلیں۔ میں آپ سے ایک اور آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا نواز شریف صاحب کے لیے، اس میں ڈاکٹر عدنان کون تھے؟ ڈاکٹر عدنان کا کیا تعلق تھا کسی سرکاری اسپتال یا ڈاکٹر کے ساتھ؟ ذاتی معالج تھے۔ اور کیا مریم نواز شریف صاحبہ نواز شریف کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے سروسز ہاسپٹل میں ان کے ساتھ نہیں رہی تھی؟ بالکل نہیں تھی، وہ شخص کسٹڈی کے اندر تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ دو کو اس طرح آپس میں ملا کے کمپیریزن ڈرا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ کہنا چاہیے کسی شخص کی بھی بیماری ہو، بیماری کا مذاق نہیں اڑنا چاہیے، بیماری پہ کوشچن نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہو جی اس نے کہا غلط ہے، اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کون کہتا ہے؟ اور ایک غلط کی بنیاد پر اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے اور میں نے غلط ثابت کرنا ہے، بہت اچھا لگتا ہے مجھے اس کی وجہ یہ ہے بیماری کا مذاق اڑانے والے میرے بھائی، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بیگم کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق اڑانے والے، ان کے بستر تک پہنچ جانے والے۔ میں ابھی آپ کو کہتے ہیں، میں ویڈیو عمران خان کی میرے پاس تقریر پڑی ہوئی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس کے الفاظ کیا تھے۔ مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے بھائی، سنیے گا، ڈاکٹر بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری ہوگی، اس کو یہ بھی بیماری، اب ہم سارے بیٹھے پریشان سر ان کی آواز ایسی بہن ہے سر، کیوں چلائی جاتی ہے؟ چھوڑ دیں سر جی۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف والے اخلاقیات کی بات کرتے ہیں نا، یقین کریں میں اتنا انجوائے کرتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ نجم علی صاحب آپ کی حکومت اچھا کر کے اخلاقیات کا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیں، کچھ اچھا کر دیں۔ ڈیتھ کے اوپر، ان کی وفات کے اوپر جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد اخلاقیات کی بات کرنا، ان کا سوشل میڈیا جس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد اخلاقیات کی بات کرنا بڑا عجیب لگتا ہے مجھے یار۔ چلیں میرا بات پوری کر لیں جی عمر دراز بھائی، نجم علی صاحب نے اگر تاریخ لکھنی ہوتی تو پھر تو ان کی مرضی کی تاریخ ہوتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ کا فیصلہ تاریخ خود کرتی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، ذرا میری
میری عرض سن لیجئے کہ کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو نواز شریف صاحب کو پیرول کے اوپر بھیجا گیا اور ان کی جو تمام چیزیں تھیں اس حوالے سے وہ شخص اپنی سیل میں چیختا رہا میری اپنی بیوی سے بات کروا دو. آج 6 سیلوں میں رہنے والے کہہ رہے ہیں مجھے سن لیں آپ بھی آپ دیکھیں غلط بیانی کریں گے تو اس طرح نہیں چلے گا. وہ شخص کہتا رہا کہ میری بیوی سے بات کروا دو, اس کی بیوی وفات پا گئی اور انہوں نے بات نہیں کروائی. آپ بات کرتے ہیں یہاں پر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ عمران خان کو علاج ملنا چاہیے, اس کو پیمز لے کر گئے. آپ نے یہ بات بھی غلط کی کہ کوئی ادھر سے جواب نہیں دیا گیا, اس کو پیمز لے جایا گیا. کتنے مریض لے کر جاتے ہیں یہاں پہ ذرا تھوڑا سا میں بھی انٹرپٹ کر سکوں تو سر یہ کیا بدلے لینے ہیں؟ کوئی ایک ایسا سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہوا ہے, آپ نے کہا کہ اس نے یہ کر دیا تو ہم نے یہ کرنا. آپ سر حکومت اخلاقیات کی مثال قائم کر دے, حکومت کیونکہ پاور میں ہے کرے اور کرنی چاہیے. قائم کیا وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی میں اکتوبر سے بتا رہا ہوں مجھے لے کے نہیں گیا اور پھر لے کے گئے وہاں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں وہ اس کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں, اس کا اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں. علاج کس نے کیا؟ سرجری. یہی تو رونا ہے, یہی تو رونا ہے. اس میں بات ہو رہی ہے نہ کریں اسکرین پہ بیٹھ کے کیسا علاج ہے کہ آپ نے اس بندے کی 85% بنائی کا بیڑا غرق کر دیا. وہ کہہ رہے مجھے نظر ہی نہیں آتا. سر آپ گوگل کریں, میں ابھی آپ کو کہتا ہوں, آپ ابھی گوگل کھولیں, چیٹ جی پی ٹی کھولیں, پوچھیں کہ پاکستان میں 50 سال کے بعد یہ جو آنکھ کی امراض ہیں وہ کتنے ہیں پاکستان کے اندر اور کتنے زیادہ ہوتے ہیں. وہ ٹریٹمنٹ ہوتا تو مسئلہ نہ ہوتا, بات صرف اتنی ہے. اس چیز کو روکا جا سکتا ہے سر, ٹریٹمنٹ سے تو روکا جا سکتا ہے. سر آپ کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, روکا جا سکتا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں روکا جا سکتا ہے, لیکن نہیں روکا جا سکتا. جایا گیا نا. چلیں سفینہ, چلیں سفینہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. جی سفینہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں روکا جا سکتا. ایک تو سب لوگ نا بہت ہی ماہر کیا کہتے ہیں آئی اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں. یو کے کے اندر بھی یہ بیماری ایک سرٹن ایج کے بعد ایون شوگر پیشنٹس کو, سوری میں ڈائریکٹلی آپ کے سوال کے اوپر جمپ کر گئی ہوں, برطانیہ کے اندر بھی ان کو لے آئے نا اگر عمران خان کو, تو ان کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا. ہمارے عارف الوی صاحب جو سابق صدر رہے ان کو بھی یہ بیماری ہے. پاکستان کے اندر ہر دوسرے شخص جو 60 کے بعد ہو جاتا ہے اس کو یہ کامن ہے بیماری. اس کے بعد جو شوگر پیشنٹ ہو, جس کو ہائی کولیسٹرول کی پرابلم ہو, جس کا بلڈ پریشر ہائی ہو, اس کو یہ بیماری عام ہے. لیکن آپ لوگ تو ایسے پورٹریٹ کر رہے ہیں خدا نہ خاصا کوئی بہت ہی یونیک قسم کی بیماری عمران خان صاحب کو لگ گئی ہے. ان کی بیماری کا علاج ہونا چاہیے. اگر وہ پین ان کو ہو رہی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل ہوگا, میڈیسن ہوگی. لیکن یہ کہہ رہا کہ حکومت نے یا خدا نہ خاصا جیل میں بیٹھا وہ کوئی جیلر تھا, وہ اتنا جلاد تھا, انہوں نے ان کو نابینا کر دیا ہے. تو خدا را یہ نہ آپ ڈائلاگ بولے. وہ ایک 73 ایئرز اولڈ مین ہے جن کو یہ بیماری ہونا عام سی بات ہے, اس کا علاج نہیں ہو سکتا. میں یہ آپ کے ساتھ بیٹ لگانے کے لیے تیار ہوں کہ عمران خان صاحب کو آج ہی آپ پلین میں بٹھائے, برطانیہ میں لے آئے, اور اگر کوئی شخص کوئی ڈاکٹر ان کو یہ کہہ سکے کہ میں اس کا علاج کر سکتا ہوں, تو میں سر عام آپ کے پروگرام میں نہیں کہیں پہ بھی ہر پروگرام میں بیٹھ کے معافی مانگوں گی. ہمارے سراؤنڈنگ میں, ہمارے فیملی ممبرز میں, ایک سیکنڈ, بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. ٹریٹمنٹ کچھ نہیں ہے, ریگولرلی جانا ہے, آپ نے چیک اپ کروانا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اب ہم کوشش کر رہے ہیں. لیکن سفینہ صاحبہ ٹریٹمنٹ سے پروسیس کو سلو تو کیا جا سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو ہو سکتا ہے ہونے دیں. نو سلو نہیں ہو سکتا. ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کی دیکھیں یہ جو بیماری ہے نا, یہ آنکھوں کی بیک سائڈ پہ جب اس کا بلڈ کا جو فلو ہے وہ انبیئریبل ہو جاتا ہے. وہ ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کی آنکھوں کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں.